بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نیت من کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم چھٹی نو کا آخری سبق پڑھیں گے جس کے اندر ان شرطیہ کا بیان ہے۔ تو پہلا جملہ ہے وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ۔ واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو استئنافیہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں۔ عاطفہ کی صورت میں اس کا عطف پیچھے والے حرف پر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ان، تو یہاں پر ان جو ہے اس کا لفظ مراد ہے، تو جب لفظ مراد ہے تو گویا کہ یہ اسم معرفہ ہوا۔ تو ایک اسم معرفہ یہ ہے، اس کے بعد ہے واو، واو کے بعد ہی ضمیر ہے، مضمرات جو ہیں یہ بھی معرفہ کے ایک قسم میں سے ہیں، تو یہ بھی اسم معرفہ ہوا۔ تو دو معرفہ شروع میں آئے، ان کے درمیان میں جو واو آتی ہے اس میں 3 یا 4 احتمال ہوتے ہیں جس کا تفصیل سے پچھلے سبق کے اندر بیان ہو چکا تھا۔ تو ان میں جو ایک احتمال ہے آسان ترین اس کو لیتے ہیں، اسی کے مطابق ترکیب کرتے ہیں، وہ ہے کہ واو زائدہ۔ ان مبتدا بن گیا، واو زائدہ، یا ضمیر جو ہے یہ پھر سے مبتدا، یہ لوٹ رہی ہے ضمیر ان کی طرف۔ اس کے بعد ہے تدخلو، تو یہ ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بعد آگے جملہ آ گیا، تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ معرفہ پہلے اس کے بعد جملہ آ جائے تو مبتدا خبر بنتے ہیں، تو اس کتاب بھی ہم نے یہ کو مبتدا بنا لیا۔ اس کے علاوہ یہ ضمیر جو ہے یہ کیونکہ مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر جو مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو اس کتاب میں پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا ہے۔ اب آگے جو جملہ ہوگا پھر خبر بنے گا، تو آگے جملہ ہے تدخلو، تو جملہ اگر خبر بنے تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ عائد ہے، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور مضارع کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ صیغے درمیانے کلام میں آئے تو پھر ان کا فاعل اکثر طور پر اندر ہی ہوگا۔ یہاں پر بھی چونکہ یہ درمیانے کلام میں، اس لیے اس کا فاعل اندر اور وہ ہی ضمیر ہے، اور وہ لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف۔ اس کے بعد الا حرف جار ہے، الجملتین اس کا مجرور جار جو ظرف لغو ہو گئے۔ تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، جو دوسرا مبتدا ہے ہی ضمیر اس کی، تو ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اب خبر ہوا جملہ پہلے مبتدا کی۔ ان جو مبتدا ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس بعد آگے جملہ ہے والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ، تو سب سے پہلے واو آئی، تو اس واو کو عاطفہ بنا لیں یا پھر استئنافیہ بنا لیں۔ آگے ہے الجملۃ الاولی، تو یہاں پر اب 2 اسم ہیں، الف لام کی وجہ سے پتہ چل گیا، اور پھر دونوں معرفہ ہیں، الف لام کی وجہ سے پتہ چلا۔ تو شروع میں 2 اسم معرفہ آ جائیں تو وہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی قاعدہ کے تحت الجملہ تو یہ موصوف ہو گیا، الاولا یہ اس کی صفت ہوگا، لیکن یہ صفت بنے گا شبہ جملہ ہو کر، کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ الاولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اول کی یہ آگے مؤنث ہے، اول مذکر کا صیغہ ہے اور مؤنث اولا بنتا ہے، تو اس کے جو حروف اصلیہ ہے اس میں کافی اختلاف ہے، 4 غالباً اس میں مذہب ہیں، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ لفیف ہے، یعنی کہ اس کے حروف اصلیہ ہیں واو، واو اور لام، اور جمہور کے مذہب کے مطابق اس کی گردان نہیں چلتی، یعنی یہ لفیف ہے، بس اس سے 2 ہی صیغے آتے ہیں اول اور اولا، اس کی پوری گردان نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ اس کی کافی وجوہات ہیں جو کہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ اولا صیغہ بعد مؤنث اس میں تفضیل کا ہو گیا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے راجع بسوء موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ موصوف کی صفت ہو گیا۔ الجملہ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا ہو گیا۔ کیوں مبتدا بنا؟ اس لیے بنا کہ پہلے معرفہ ہے، اس کے بعد آگے تکون جملہ آ گیا، تو پہلے معرفہ ہو اس کے بعد جملہ آ جائے تو مبتدا خود بنتے ہیں، اوپر قاعدہ پڑھا بھی ہم نے، تو اس قاعدہ کے تحت الجملہ الاولی یہ موصوف سے مل کر مبتدا ہو گئے۔ تکون یہ فعل ہے افعال ناقصہ میں سے، اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے، تو یہاں پر اس کا اسم جو ہے وہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آگے فعلیتاً جو ہے اس کو ہم نے پڑھتے وقت منصوب پڑھ لیا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فعلیتاً کے علاوہ اور کوئی یہاں پر چیز نہیں ہے، تو پتہ چل رہا ہے اس سے کہ اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگی اور فعلیتاً اس کی خبر ہوگی۔ دوسرا کہ تکون یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا، تو جو واحد مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس کا جو فاعل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو فعل ناقص کی صورت میں وہ فاعل کو اسم کہیں گے، تو اور یہ درمیانے کلام میں ہے تو پھر وہ اکثر طور پر اندر ہوگا، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اب جو اس کا اسم ہے وہ اس کے اندر ہوگا، اور وہ ضمیر ہے، اور وہ ہی ضمیر اس کا اسم ہے، لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف۔ آگے ہے فعلیتاً، تو فعلیتاً جو ہے یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، جس طرح معنویتاً، لفظیہ، اس طرح اور بھی جو آتے ہیں ان میں یعنی کہ یہ آخر میں یا نسبت کی لگی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ فعلیتاً اس میں منصوب کا صیغہ ہے، اور اس میں منصوب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کو بھی شبہ جملہ بناتے ہیں، اس کے اندر سے ضمیر بھی نکالتے ہیں، تو فعلیتاً کے اندر سے ضمیر جو نکلے گی وہ نائب فاعل بنتی ہے۔ اس میں آگے اختلاف ہے
بعض کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو ہے وہ فاعل ہوگی. وہ اکثر کا مذہب ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس میں منصوب کے اندر وہ نائب فاعل بنتی ہے. تو یہ ضمیر نائب فاعل ہے راجب سوئے فعل ناقص کا اسم. تو اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہو گئی. تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ اب خبر ہوئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے جملہ ہے والثانیۃ قد تکون فعلیۃ وقد تکون اسمیۃ واو عاطفہ. اس کے بعد ہے الثانیۃ. تو الثانیۃ جو ہے یہ ایک وصف ہے، اگرچہ یہاں پر یہ اس میں عدد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس میں وہ یعنی کہ وہ پورا وصف والی چیز تو نہیں ہے، یہاں پر اس کو اس میں فاعل کے طور پر نہیں لیں گے. یہ وجہ ہے کہ اس کو ہم شبہ جملہ نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ایک عدد ہی ہے اور یعنی کہ یہ اس کا پھر معدود کوئی ہونا چاہیے پیچھے، یا آگے ہو یا پیچھے ہو. تو اس کا معدود کیا ہے؟ وہ جملہ ہے، اور وہ پیچھے سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے. جس طرح پیچھے تک والجملۃ الاولیٰ، تو یہاں پر ہے والجملۃ الثانیۃ. ٹھیک ہے، تو الثانیۃ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف یہاں پر معذوف ہے. اور اکثر طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ موصوف معذوف ہوتا ہے اور صفت اس کی جگہ پر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. یہ الثانیۃ صفت اپنے موصوف معذوف یعنی کہ الجملۃ سے مل کر اب اس میں مبتدا بن جانا ہے. قاعدہ وہی کہ پہلے معرفہ ہے اس کے بعد آگے جملہ آ گیا، یہ مبتدا ہو گیا. اس کے بعد ہے قد. قد کے ساتھ آگے تکون ہے. تو فعل مضارع پر جو قد آتا ہے وہ 3 معنی کے لیے ہوتا ہے. صرف تحقیق مع تقلیل، اور تیسرا ہوتا ہے تحقیق مع تکثیر. یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے. اور مضارع پر اکثر طور پر جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحقیق مع تقلیل والا. اچھا، تحقیق مع تقلیل کے لیے ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ فعل مضارع پر جب قد آئے اور وہ مضارع جوازم و نواصب سے خالی ہو اور سین اور سوفہ وغیرہ سے بھی خالی ہو، تو اس وقت وہ قد جو ہوتا ہے وہ تحقیق مع تقلیل والا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے، اس لیے یہ قد جو ہے یہ تحقیق مع تقلیل کے لیے ہے. اس کے بعد تکون فعل ہے فاعل ناقصہ میں سے، یہ صیغہ ہے مضارع کا واحد مؤنث کا. تو اب یہ درمیانے کلام میں آیا تو اس کا جو اسم ہے وہ اندر ہے اور وہی ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. تو وہ اس کا اسم ہو گیا. اس کے بعد ہے فعلیتن. تو یہ اسی طرح جس طرح فعلیتن پیچھے ترکیب کی کہ یہ اس میں منصوب ہے، پھر شبہ جملہ ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر ہوگی. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب اس کو ہم بنائیں گے معطوف لا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے واو آگے جملہ آگے تک جا رہا ہے، تو درمیانے کلام میں جو واو آتی ہے وہ پھر عاطفہ ہوتی ہے. تو یہ واو عاطفہ ہے. اور عطف کرتے وقت معطوف کو دیکھا جاتا ہے. تو معطوف چونکہ یہاں پر قد تکون ہے یعنی جملہ ہے، تو اس لیے جملے کے جملے پر عطف ہوگا. تو پیچھے والا جملہ اس کو معطوف لا بنا لیا. واو عاطفہ. قد تکون میں بھی وہی یعنی کہ قد تحقیق مع تقلیل کے لیے ہے. تکون فعل ناقص میں یا ضمیر اس کا اسم یہ بھی لوٹ رہی ہے پیچھے مبتدا کی طرف. اسمیتن جو ہے یہ بھی اس میں منصوب کا صیغہ، اس میں یا ضمیر اس کا نائب فعل صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف. معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کا جملہ ہے وتسمى الاولى شرطا والثانیۃ جزاء. واو عاطفہ. اس کے بعد تسمى. تو تسمى صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول ثلاثی مزید فی نقص واوی اسباب تفعیل. تو یہ جو باب ہے یہ 2 مفعول چاہتا ہے. تو یہاں پر اس کا ایک مفعول جو ہے وہ نائب فعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول اس کا ویسے مفعول بھی رہے گا. تو یہاں پر آگے ہے الاولیٰ. تو اس کا جو یعنی نائب فعل ہے وہ باہر ہے، اندر نہیں ہے. تو الاولیٰ جو ہے یہ اسی طرح جس طرح پیچھے اس کی ترکیب کی کہ یہ چونکہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے تو اس کو شبہ جملہ بنائیں گے اور اس کے اندر جو یہ ضمیر ہے وہ لوٹے گی موصوف مقدر کی طرف. یعنی کہ یہاں پر بھی پیچھے الجملۃ ہے تو اصل عبارت بنے گی کہ تسمى الجملۃ الاولیٰ شرطا والجملۃ الثانیۃ جزاء. اس طرح عبارت بنے گی. تو الجملۃ الاولیٰ یہ موصوف صفت مل کر یہ معطوف لا ہو جائیں گے کیونکہ واو ہے آگے اور واو عاطفہ ہے درمیان میں جو آتی ہے. تو اس کے بعد آگے 2 چیزیں ہیں، ثانیۃ بھی ہے اور جزاء بھی ہے. تو دونوں کا عطف ان جیسے ہی پیچھے والے جو کلمات ان پر کرنا ہے. تو الثانیۃ کی طرح کو جو پیچھے ہے وہ الاولیٰ ہے. اسم بھی ہونے چاہیے، باقی ان میں اور بھی مماثلت ہونی چاہیے معنی کے اعتبار سے بھی. تو یہاں پر الثانیۃ کا عطف ہو جائے گا الاولیٰ پر. تو الثانیۃ یہ صفت ہے اور اس کا بھی موصوف مقدر ہے الجملہ. تو یعنی یہ موصوف صفت مل کر معطوف ہو گیا. الجملۃ الاولیٰ یہ جو موصوف صفت تھا معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر یہ اب نائب فعل ہو گیا. اس کے بعد شرطن جو ہے یہ معطوف لا ہے، واو عاطفہ اور جزاء یہ معطوف ہے. یہ معطوف اپنے معطوف لا سے مل کر یہ اب مفعول بہ ہو گیا. تو تسمى فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
آگے جملہ ہے فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ. تو فا آئی پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا اس کے جواب میں، تو یہ فا تفصیلیہ ہے. اس کے بعد ہے ان، تو ان حرف شرط ہے. یہاں پر اس کا لفظ مراد نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر اس کا معنی مراد ہے اور یہ بطور حرف شرط آیا ہے. تو حرف شرط ہے تو پھر اس کے بعد دو جملے ہوں گے، ایک شرط ہوگا اور دوسرا جزا ہوگا. تو یہاں پر وہ ساری صورت موجود ہے. ان حرف شرط ہو گیا. اس کے بعد ہے کانا، تو کانا فعل افعال ناقصہ ہے، اس کو اسم اور خبر چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اسم بنے گا اور خبر بھی اس کے آگے ہی آگے. لفظوں سے ظاہر ہے کہ فعلا مضارعا جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے، خط سے پتہ چل رہا ہے، یعنی لکھنے سے پتہ چل رہا ہے. تو اسے پتہ چلا کہ کانا کا اسم باہر ہے اور خبر تو پھر وہ باہری ہوگی. تو کانا کے بعد آگے ہے الشرط والجزاء. تو یہاں پر الشرط جو ہے یہ اسم ہے، اس کو ہم معطوف لا بنائیں گے کیونکہ آگے واو آگے اور درمیان میں جو واو ہوتی ہے وہ عاطفہ آتی ہے، اور واو کے بعد ہے الجزاء. تو اس جیسے ہی پیچھے کوئی معطوف لا ہونا چاہیے، وہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پیچھے الشرط ہی معطوف لا بنے گا. تو الشرط معطوف علیہ واو عاطفہ الجزاء معطوف، یہ دونوں مل کر یہ پھر کیا ہوں گے، یہ پھر سے معطوف لا ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اب شرط یہ او جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے. اب اس کے بعد والا تو معطوف ہے وہ تو پتہ ہے، پیچھے اس کا معطوف لا اب کیا ہوگا. یہاں پر چونکہ الجزاء بھی ہے پیچھے شرط ہے، اب ان کو الگ الگ بنانا ہے یا ان دونوں کو مجموعہ بنانا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ معنی کی طرف دیکھیں گے کہ معنی یہی ہے نا کہ شرط اور جزا یا پھر اکیلا شرط. تو اس لیے شرط اور جزا کا مجموعہ جو ہے وہ معطوف لا ہوگا پیچھے او حرف عطف. اس کے بعد الشرط جو ہے یہ کیا ہے، یہ ذوالحال ہے کیونکہ اس کے بعد ہے وحدہ، اور یہ وحدہ جو ہوتا ہے یہ عبارت میں جب بھی آتا ہے یہ منصوبی ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے حالیت کی بنا پر. تو یہ حال بنے گا اور اس کا پیچھے الشرط یہ ذوالحال ہے، اور وحدہ مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ. تو وحدہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ حال ہوگا. اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ تقریباً جمہور کا مذہب کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ جو حال ہوتا ہے وہ صیغہ مشتق ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل مفعول یا باقی جو مشتقات کے صیغے وہ ہونا چاہیے. تو ان کے نزدیک پھر اس کی ترکیب کرتے وقت اس کو اس میں فاعل یعنی منفردن کی تعویل میں کریں گے. اور اس میں پھر بعض کہتے ہیں جن میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہی یہ حال بن جائے گا. اور ان کے نزدیک پھر ہم اس کو ایسے نظام ضفلہ کہہ کر حال بنا دیں گے اور دونوں طرح ترکیب درست ہوگی. ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ معطوف ہوگا. تو الشرط والجزاء یہ جو معطوف لا تھا یہ اپنے معطوف سے مل کر اب یہ فعل ناقص کا اسم ہو گیا. تو آگے جو فعل مضارع ہے یہ پھر فعل ناقص کی خبر ہوگی. تو فعل مضارع دو اسم ہیں، دونوں نکرہ ہیں تو موصوف صفت ہوں گے. فعل موصوف مضارع یہ اس کی صفت ہوگا. مضارع کو ہم ضمیر وغیرہ نہیں نکالیں گے کیونکہ اب اس میں وہ وصفیت والا جو معنی ہے وہ کم ہو گیا اور اسمیت اس میں تھوڑی غالب آ گئی. تو اس وجہ سے اب اس کو ایسے رہنے دیں گے اور یہ صفت بن جائے گا. تو موصوف صفت مل کر یہ اب فعل ناقص کی خبر ہوگی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اس کے بعد ہے فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ. تو فا جو ہے یہ جزائیہ ہے کیونکہ جملہ جو جزا بن رہا ہے اس کے شروع میں آئی ہے. اس کے بعد ہے تجزیمو، تو یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب. تو اس کا جو فاعل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اگرچہ یہ درمیانے کلام میں ہی آیا ہے کیونکہ جزا درمیان میں ہی آتی ہے، لیکن اس کا فاعل اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے. اور اسی وجہ سے یہ قاعدہ اکثر طور پر کہا جاتا ہے کہ اکثر طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا فاعل جو باہر ان جو ہے وہ اس کا لفظ مراد ہے تو وہ اس کا فاعل ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ جو فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور وہ مفعول بھی بنتی ہے. یہ تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہوتی ہے. تو یہ جو ساتھ ضمیر اس کے لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل یہ لوٹ رہی ہے فعل مضارع کی طرف، یہ مفعول بھی بن گئی. اس کے بعد ان جو ہے اس کا لفظ مراد ہے تو یہ فاعل ہو گیا. اس کے بعد ہے الا حرف جر ہے، اس کے بعد جو ہوگا یہ پھر مجرور ہوگا اور اسم ہوتا ہے. سبیل الوجوب یہ پھر دو اسم ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ. تو قاعدہ ہے کہ وہ مضاف مضافلہ بنتے ہیں. تو سبیل مضاف الوجوب اس کا مضافلہ ہے، مضاف مضافلہ مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو گئے. تو تجزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے مثل ان تضرب اضرب و ان تضرب ضربت و ان تضرب فزید ضارب. تو مثل مضاف، اس کے بعد ہوگا اس کو مراد لفظ کہیں گے.
تو ان تدریب ادرب یہ مراد الفظ ہو کر یہ مجرور تقدیرن ہو گیا. اس کو اب معطوف لا بنائیں گے کیونکہ اور بھی آگے جملے ہیں اور ان کے شروع میں واو ہے تو ظاہری بات عاطفہ ہے اور یہاں پر 3 مثالیں دینا مقصود ہیں تو اس لیے تینوں مثالیں آ گئیں تو سب کا ایک دوسرے پر عطف ہو جائے گا. تو یہ جو پہلی ہے یہ معطوف لا ہے واو عاطفہ ان تدریب ضربت یہ مراد الفظ مجرور تقدیرن یہ معطوف واو عاطفہ ان تدریب فزید ضارب یہ بھی معطوف. تو معطوف لا اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مثلوں کا مضاف لا مثل مضاف اپنے مضاف لا سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مبتدا مقدر مثال ہو کی مثال مضاف آزمیر اس کا مضاف لا راجع بس ہوئے. یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا اس کے مفہوم کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی تو مضاف مضاف میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اگر سب کی الگ الگ ترکیب کریں تو ان حرف شرط تدریب یہ مضارع ہے صیغہ ہے واو مذکر حاضر کا تو اس میں انت ضمیر اس میں اس کا فاعل فعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. آگے ہے اضرب تو یہ اب جزا ہے لیکن اس پر فا جزائیہ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ مضارع جب مثبت ہو سین صوفہ کے بغیر ہو اس پر فا کو لانا جائز ہوتا ہے. چاہیں تو لے آئیں نہ لائیں تو مسئلہ نہیں. پیچھے جو ہم نے جملہ پڑھا تھا اس میں فتجزمہ وہ بھی فعل مضارع مثبت تھا سین صوفہ کے بغیر تو اس پر فا آئی تھی. اب یہاں پر بھی یہ فعل مضارع مثبت ہے سین صوفہ کے بغیر تو یہاں پر نہیں آئی. دونوں مثالیں آ گئیں ایک میں آئی ہے فا اور ایک میں نہیں آئی. تو اضرب جو صیغہ ہے واحد متکلم کا ہے مضارع کا صیغہ ہے تو اس میں بھی اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ آنا ضمیر ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے ان تضرب ضربتو ان حرف شرط تضرب اسی طرح مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا انت ضمیر اس میں اس کا فاعل فعل جملہ شرطیہ. ضربتو یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس کے شروع میں اب فا نہیں آئی اور اس کو لانا جائز بھی نہیں ہے بلکہ منع ہے اس لیے کہ اگر جزا والا جملہ فعل ماضی ہو اور قد کے بغیر ہو تو اس پر فا کا لانا یہ جائز نہیں ہوتا ممتنع ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں اس پر فا نہیں آئی. تو یہ ضربتو اس میں تاز میں بعد جس میں اس کا فاعل ہے کیونکہ ماضی کے جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی انہی میں سے آیا تو تاز میں بعد اس کا فاعل فعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط جزا جملہ شرطیہ. اس کے بعد اگلا جو جملہ تھا ان تضرب فزید ضارب تو ان حرف شرط تضرب اسی طرح جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط فزید ضارب فا جو ہے یہ جزائیہ ہے اور جب جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا لانا واجب ہوتا ہے. تو یعنی یہ جو جملے ہیں ان میں شرط کی جزا پر فا کا لانا یہ 3 قسم پر ہوتا ہے. کبھی وہ واجب ہوتا ہے کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی منع ہوتا ہے. تینوں مثالیں آ گئی جائز والی بھی مثالیں ہم نے پڑھ لی منع والی بھی پڑھ لی. اب یہ جو جملہ ہے اس میں جزا پر فا کا لانا واجب ہے تو فا جزائیہ زید ضارب یا 2 اسم ہے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ تو مبتدا خبر ہوں گے. تو زید مبتدا ضارب اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بس مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ جزا ہے تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجُوَازِ. تو واو عاطفہ ان حرف شرط کانا فعل افعال ناقصہ صیغہ ماضی کا ہے واحد مذکر غائب کا. تو اب اس کا جو اسم ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب یہ ایسے صیغے جو ہیں غائب کے یہ شروع میں ہیں تو پھر ان کا جو اسم ہے یا اگر دوسرے افعال ہیں تو ان کا جو فاعل ہے وہ اکثر طور پر باہر ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ شروع میں آیا تو اس لیے اس کا جو اسم ہے وہ باہر ہے اور وہ ہے الجزاء. اور دوسرا لفظوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آگے فعل مضارع یہ منصوب ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ پیچھے والا اسم ہے اور آگے والی اس کی خبر ہے. تو الجزاء یہ ذوالحال ہے کیوں اس لیے کہ آگے وحدہ آ گیا اور پیچھے قاعدہ بتایا کہ وحدہ یہ حال ہی بنتا ہے اور اس سے پیچھے جو ہوگا پھر وہ ذوالحال ہوگا. تو الجزاء یہ ذوالحال وحدہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ حاضمی لوٹی ہے ذوالحال کی طرف مضاف مضاف الیہ مل کر حال تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کان کا اسم اس پر فعلا مضارعا تو یہ 2 اب نکرہ اکٹھے آئے تو موصوف صفت ہوں گے فعلا موصوف مضارعا صفت موصوف صفت مل کر یہ خبر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اس کے بعد ہے فتجزمہ یہ صیغہ ہے والمؤنث غائب کا فعل مضارع معروف ثلاثی مجاز سیاز باب ضرب یضرب. اب اس کا جو فاعل ہے وہ اندر ہے پچھلے جملہ میں اس کا فاعل باہر تھا اب یہاں پر اندر ہے کیونکہ اب وہ جو پیچھے باہر ہو چکا تھا اب یہ اس کے اندر والی ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے گی اور اس کے اندر ضمیر ہیا اس کا فاعل ہے راجع بس ان اور اس کے ساتھ یہ جو ضمیر ہے یہ پھر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بہ بنے گی اور یہ لوٹ رہی ہے فعل مضارع کی طرف. پھر علی حرف جار سبیل الجواز یہ مضاف فعل مل کر مجرور جار جو مل کر ظرف الاول تلزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف الاول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے نا ان ضربت اضرب
اب اس کو اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضربو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا کہ اگر جزا صرف اور صرف جزا فعل مضارع ہو تو وہاں پر فعل مضارع کو جزم دینا جائز ہے، چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں۔ تو یہاں پر بھی جو شرط ہے وہ فعل مضارع نہیں ہے، صرف اور صرف جزا فعل مضارع ہے، تو اس لیے اس کو جزم دینا جائز ہے۔ ترکیب کریں تو نام مضاف ان ضربت اضرب مراد الاسم مضاف الیہ مضاف الیہ کا خبر مبتدا محذوف مثالو کی مثال مضاف ازمیر اس کا مضاف الیہ راجب بس یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے مفہوم کی طرف لوٹے گی ضمیر مضاف الیہ کا مبتدا اور خبر جملہ اس میں خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو ان ضربت اضرب یا اضربو کی ان حرف شرط ضربت ماضی کا صیغہ بعد مذکر حاضر کا تازمی بارز اسم اس کا فعل فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اس کے بعد اضرب یا پھر اضربو دونوں طرح جائز ہے، تو یہ فعل انا ضمیر اسم اس کا فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے چھٹی نوع کو شروع کیا ہوا ہے جو ایسے حروف کے بیان میں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو پہلے جن حروف کا بیان ہو چکا وہ ایک ہی جملے پر داخل ہوتے تھے، لیکن یہ جو ان شرطیہ جس کا بیان آج پڑھا یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مؤخر کیا، کیونکہ ایک جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور دو بعد میں ہوتا ہے، تو وہ ایک پر داخل ہوتے تھے تو ان کو مقدم کر دیا، اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مؤخر کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان شرطیہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، تو پہلا جملہ اس کا جو ہے وہ فعلیہ ہوتا ہے، ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو پہلا جملہ جس کو شرط کہتے ہیں وہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے، یعنی قد تکونو کے ساتھ اس کو بیان کیا، یہ تحقیق مع تقلیل کے لیے ہے کہ کبھی کبھی وہ فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ پھر آگے مسئلہ بیان ہوا کہ یہ جو ان شرطیہ ہے یہ عمل کرتا ہے جزم والا، تو اس کا جو جزم دینا ہے اس میں دو صورتیں ہیں، وجوب اور جواز کی۔ تو اس کی آگے تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر شرط اور جزا یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو ان شرطیہ کا فعل مضارع کو جزم دینا واجب ہے، یعنی شرط اور جزا دونوں جملے ہی فعل مضارع ہیں، یا پھر صرف اور صرف جو شرط والا جملہ ہے وہ فعل مضارع ہے، تو اب فعل مضارع کو جزم دینا یہ واجب ہے۔ اس کی مثال دی جیسے ان تضرب اضرب، کہ اب یہاں پر دونوں جملے جو ہیں یہ فعل مضارع ہیں تو اب ان کو جزم دینا واجب ہے، ان تضرب اضرب میں جس طرح دی گئی ہے۔ اس طرح پھر اور مثالیں دیں کہ اگر دونوں نہ ہوں بلکہ ایک فعل مضارع ہو تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی اگر شرط والا جملہ فعل مضارع ہے تو اس کو جزم دینا یہ واجب ہے۔ اس کی مثال جیسے ان تضرب ضربت، کہ اب یہاں پر صرف اور صرف جو شرط ہے وہ فعل مضارع ہے تو اب اس کو جزم دینا واجب ہے۔ ماضی کو تو ویسے ہی اس کا یعنی کہ محلن وہ عمل ہوگا، ماضی تو مبنی ہے، اس کا لفظوں میں تو عمل نہیں ہوگا، بات مضارع کی ہے۔ اسی طرح اسی مسئلہ پر آگے ایک اور مثال دی کہ ان تضرب فزید ضارب، کہ اب یہاں پر صرف اور صرف جو شرط والا جملہ ہے وہ فعل مضارع ہے تو اس کو جزم دینا واجب ہے۔ پچھلی جو مثال تھی اس میں جو جزا ہے وہ فعل ماضی کے طور پر لے کر آئے، اور اب جو جملہ ہے اس میں جزا کو اس میں جملہ اسمیہ کے طور پر لے آئے۔ تو یہاں پر ایک تو جو بھی مسئلہ چل رہا وہ بیان کرنا مقصود تھا، اور دوسرا پیچھے جو بیان کیا کہ جو شرط ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جزا کبھی کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو ان مثالوں میں وہ مثال بھی آ گئی کہ پیچھے جو مثالیں ہوتی رہیں وہ جزا جملہ فعلیہ تھی، اور یہ جو تیسری مثال ہے اس میں جزا جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ مکمل ہوا کہ جب فعل مضارع کو جزم دینا واجب ہے ان شرطیہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کی جو دوسری صورت بنتی ہے کہ ان شرطیہ جو ہے یہ فعل مضارع کو جوازی طور پر بھی جزم دیتا ہے۔ وہ اب کب دیتا ہے؟ وہ اس وقت دے گا اگر صرف جزا فعل مضارع ہو، جزا والا جو جملہ ہے وہ اگر فعل مضارع ہے صرف اور صرف وہی ہے، شرط والا نہیں ہے، تو اب جزا والے جملے کو جزم دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں۔ اس کی مثال جیسے ان ضربت اضرب، کہ اب یہاں پر شرط والا جملہ مضارع نہیں بلکہ وہ ماضی ہے، اور جو جزا والا جملہ ہے وہ ہے صرف مضارع، تو اب اس کو جزم دینا جائز ہے۔ اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اضربو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سبق کے اندر ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ شرط کی جزا پر فا آتی ہے، کب نہیں آتی، کب اس کو لانا واجب ہوتا ہے، کب جائز ہے، کب ممتنع ہے، تو اس کا تھوڑا بہت ذکر تو سبق کے اندر کر دیا۔ باقی اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ میں نے الگ سے اس کا سبق اپلوڈ کر دیا ہے، تو وہاں سے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔
اب آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. تو جو پہلا جملہ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان، اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ تحقیق کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور تحقیق کبھی اسمیہ ہوتا ہے. اور پہلے جملے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے جملہ کا نام جزا رکھا جاتا ہے. بس اگر شرط اور جزا یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو ان وجوباً اس کو جزم دیتا ہے، اس کو یعنی فعل مضارع کو ان وجوباً جزم دیتا ہے. اس کی مثال ان تضرب اضرب اور ان تضرب ضربت اور ان تضرب فزید ضارب کی مثل میں ہے. اور اگر صرف جزا فعل مضارع ہو تو ان اس کو یعنی ان فعل مضارع کو جوازن جزم دیتا ہے. اس کی مثال ان ضربتا اضرب کی مثل میں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.